ڈاکٹر وحید قریشی اگر پرائمری ٹیچر ہوتے تو کیا ہوتا؟ انتظار حسین۔ مرزا عزیز بیگ صاحب نے پاکستان کے بارے میں کوئی کتاب لکھی ہے۔ اس کی خبر دیتے ہوئے ایک اخبار نے اس کے ایک باب کو بہت نمایاں کیا ہے۔ اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف نے چند دانشوروں سے سوال کیا کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو کیا ہوتا۔ مختلف دانشوروں نے اپنے اپنے رنگ میں اس سوال کا جواب دیا۔ عطا اللہ حق قائمی نے کہا کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو میں خوش نویسی کر رہا ہوتا، کالم نگار نہ بنتا۔ ڈاکٹر وحید قریشی نے کہا کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو میں کسی پرائمری اسکول میں ٹیچر ہوتا۔ جہاں تک عطا اللہ حق قاسمی کا معاملہ ہے تو ہماری دانست میں یہ دو طرفہ فائدہ ہے۔ پاکستان بن جانے کی وجہ سے عطا اللہ حق قاسمی کو فائدہ یہ ہوا کہ وہ خوش نویس بننے کے بجائے کالم نگار بن گئے، اور خطاطی کے فن شریف کو فائدہ یہ ہوا کہ وہ عطا الحق قاسمی کے خطرے سے محفوظ ہو گیا۔ ڈاکٹر وحید قریشی کے جواب سے ہمیں یوں لگا کہ اب تک ہم پاکستان بننے کے جو اسباب سنتے چلے آئے تھے وہ ذیلی اسباب ہیں، اصلی سبب کا اب پتہ چلا۔ تحریک پاکستان کے پیچھے جو عظیم مقاصد کار فرما تھا وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر وحید قریشی کو پرائمری ٹیچر کی پستی سے نکال کر اورینٹل کالج کی پروفیسری تک اور اس پروفیسری سے مقتدرہ اردو زبان کی چیئرمینی تک پہنچانا ہے۔ غالب نے ایک شعر کہا تھا، شاہ کے آگے رکھا ہے آئینہ، اب معال سعی اسکندر کھلا۔ ناصر کاظمی کہا کرتا تھا کہ غالب کا یہ شعر تنزیہ ہے۔ بہادر شاہ ظفر جس حیثیت کے بادشاہ تھے اسے تصور میں لاؤ اور پھر اس شعر کو پڑھو۔ مطلب یہ نکلتا ہے کہ سکندر نے آئینہ ایجاد کر کے اپنی دانست میں بڑا کارنامہ انجام دیا تھا، مگر اس کی اس ساری سعی کا حاصل کیا نکلا کہ اب وہ آئینہ بہادر شاہ ظفر جیسے بے اختیار بادشاہ کے سامنے رکھا ہے۔ کیا سکندر نے اسی دن کے لیے کارنامہ انجام دیا تھا؟ معاف کیجئے، غالب کا شعر تو یوں ہی بیچ میں آ گیا۔ ذکر تو ڈاکٹر وحید قریشی کا تھا کہ جن کے مقدر کے ساتھ پاکستان کا مقدر وابستہ ہے۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے یہ عزم باندھا تھا کہ ڈاکٹر وحید قریشی کو پرائمری اسکول کا ٹیچر نہیں بننے دینا ہے، تو اصل مقصد یہ تھا۔ باقی ضمنی طور پر ہم نے آپ نے بھی پاکستان سے فیض پایا۔ سوال بھی لاجواب اور جواب بھی لاجواب۔ جب ہی تو اخبار کی خبر میں کتاب کے اسی باب کو خاص طور پر اچھالا گیا ہے، گویا یہ باب کتاب کا خاص الخاص باب ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک چاول سے دیگ کا پتہ چل جاتا ہے، تو مرزا عزیز بیگ صاحب کی دیگ کا جو چاول ہمارے سامنے آیا ہے اسے چکھ لو اور دیگ کا حال معلوم کر لو۔ جب ایک چاول ایسا ہے تو دیگ کیسی ہوگی؟ ہم تو اپنی جگہ پر مطمئن اور مسرور تھے کہ چلو پاکستان پر ایک کتاب ایسی آئی جس سے ہمیں وحید قریشی کی تحقیق دربارہ پاکستان کا پتہ چلا۔ قومی رہنما اور مورخ پاکستان کے اسباب کیا کیا بتا رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب کی تحقیق ہمیں کہاں سے کہاں لے گئی، مگر اس کے بعد یوں ہوا کہ ایک محفل میں ہماری مٹ بھیڑ نوائے وقت کے ایک دوست سے ہو گئی۔ وہ کہنے لگا کہ اصل میں پچھلی 14 اگست کی تقریب سے میں نے مذکورہ دانشوروں سے یہ سوال کیا تھا اور انہوں نے یہ جواب دیے تھے۔ ہمارے اخبار کے استقلال نمبر میں میرا یہ فیچر شائع ہوا تھا۔ ہم نے کہا کہ چلیے یہ چاول تمہاری دیگ ہی کا صحیح، مگر اب یہ چاول کسی اور دیگ میں پہنچ چکا ہے۔ پھر عطا الحق قاسمی مل گئے، وہ تو صاف مکر گئے، کہنے لگے کہ میں نے یہ جواب دیا ہی نہیں تھا۔ ہم نے کہا کہ بھائی تم غلط آدمی کے سامنے صفائی پیش کر رہے ہو، یہ صفائی تو تمہیں خوش نویس حضرات کے پاس جا کر پیش کرنی چاہیے۔ ہم جن خوش نویسوں سے ملے وہ عطا الحق قاسمی کے اس جواب پر برہم تھے، مگر ایک خوش نویس کو ہم نے دیکھا کہ ہاتھ مل رہا ہے اور کہتا ہے کہ پاکستان کی وجہ سے یہ دانہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ ہم نے کہا کہ واقعی آپ لوگوں نے پاکستان کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ ایک پرائمری ٹیچر سے مٹبھیڑ ہو گئی۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان نہ بنتا اور ڈاکٹر وحید قریشی پرائمری ٹیچر ہوتے تو کیا ہوتا؟ کہنے لگا کہ یہ واقعہ پرائمری ٹیچنگ پر بھاری پڑتا۔